ابھی آپ دیکھیں کہ 15 اگست گزرا اور اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں سے بھی جھنڈا پھہرایا گیا. پورے ہندوستان میں خوشی کا ماحول تھا کیونکہ اس دن ہمیں آزادی ملی تھی، پورے ہندوستانیوں کو آزادی ملی تھی. اور جس دیش میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ دیش ایسا دیش ہے اور ایسا خوش نصیب دیش ہے ہمارا ہندوستان. الحمدللہ ایسا ہندوستان ہے کہ اس پر میں 2-3 حدیثیں پڑھتا ہوں کہ میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ تفسیر الدر المنصور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 13. جس دیش میں ہم رہتے ہیں ہمیں اس کا تذکرہ کرنا چاہیے اور ہمیں ہمیشہ اپنے دیش کے لیے باوفا رہنا چاہیے، ہمیشہ باوفا رہنا چاہیے. تو میرے آقا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ مکہ مکرمہ حرم شریف کو چھوڑ کے، حرمین طیبین کو چھوڑ کر کے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے اور ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے. یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ جو ہندوستان ہے جس میں ہندوستانی لوگ رہتے ہیں، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ حرمین طیبین کو چھوڑ کر کے ہندوستان سارے جہاں سے اچھا ہے. پھر علامہ اقبال سے پوچھیں تو علامہ اقبال اسی کی ترجمانی، اسی روایت کی، اسی حدیث کی کہتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا. علامہ اقبال نے اسی کی طرف اشارہ فرمایا ہے. ایک روایت اور سنیں، روایتیں تو میں بہت لکھ کے لایا تھا مگر وقت کی قلت ہے، کہ ہم اگر ہندوستان میں ہیں تو خوش نصیب ہیں، اور ہندوستان میں ہم ہیں تو بائی چانس نہیں ہے، بائی چوائس ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی ہم بائی چانس ہیں، نہیں، ہمیں اختیار تھا، ہم جا سکتے تھے مگر ہم نے چنا تھا اس کو، ہم نے اس کو چنا تھا. اور یہ جو بد دماغ اور پاگل لوگ کہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں، فلاں جگہ چلے جائیں، بھئی یہ ہندوستان ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے، تم کو کیا خبر؟ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں، تو یہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. اور یہی نہیں، یہ سب چھوڑ دیں بکواس آپ کہ ہندوستان چھوڑ دیں اور یہاں چلے جائیں وہاں چلے جائیں. ہم وہ ہندوستانی ہیں کہ تمہارے ہندوستانی ہونے پر شک ہے کہ تمہیں جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہو. ہم ایسے ہندوستانی ہیں کہ قرآن میں تذکرہ ہے، قرآن میں تذکرہ ہے، اور ایسی دلیل ہے ہندوستانی ہونے کی ہمارے کہ ہم زندہ ہیں تب بھی ہندوستانی، قبر میں ہیں تب بھی ہندوستانی، اور جب محشر میں اٹھائے جائیں گے تب بھی ہندوستانی رہیں گے. ہم مسلمان ایسے ہندوستانی ہیں. قرآن کہتا ہے، دلیل سنیں، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے تم کو اسی مٹی سے بنایا اور پھر اسی میں جاؤ گے اور پھر وہیں سے اٹھائے جاؤ گے. اب اس پر روایت سنیں، میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کا انتقال ہوتا ہے اور جہاں دفن ہوتا ہے تو اس کی خمیر میں مٹی بھی وہیں کی ہوتی ہے. ہمارے بدن میں جہاں کی مٹی رہے گی ہم وہیں دفن کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسئلے ہوئے تھے کہ کہاں دفن کیا جائے. تو سرکار نے فرمایا، ایک روایت بیان فرمائی تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، تو اس جگہ دفن کیا گیا. تو ہمارے بدن میں جہاں کی مٹی رہے گی، جہاں کی خمیر ہے، ہم وہیں دفن کیے جائیں گے. آپ پوچھتے ہو ہمارے ہندوستانی ہونے پر آپ کو شک ہے، بھئی ہمارے بدن میں جو مٹی ہے وہ بھی ہندوستان کی مٹی ہے، اس لیے کہ ہم دفن بھی ہندوستان میں کیے جاتے ہیں. اور جب اٹھائے جائیں گے، آپ اٹھو گے تو بہ کے پتہ نہیں کہاں گئے، کس دیش سے اٹھے، مگر جب ہم محشر میں اٹھیں گے تو ہم کسی اور دیش میں نہیں گئے ہیں. جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو ہندوستان سے اٹھایا جائے گا. تو ہم تو ایسے ہندوستانی ہیں کہ اگر زندہ ہیں تب بھی ہندوستان کے اور مر گئے ہیں تب بھی ہندوستان کے، اور ہم پر شک کیا جاتا ہے. ایک بات یہاں اور عرض کر دوں، میں نے کہا نہیں کہ بائی چانس ہم نہیں ہیں، بائی چوائس ہیں ہم لوگ. اور وہ اس طرح، اور یہ پاگل پنتی بند کریں، آپ خواہ مخواہ ڈرا رہے ہیں. مٹھی بھر لوگ ہیں پورے ہندوستان میں امن و امان کو خراب کیے ہوئے ہیں.
آپ دیکھیں پہلے کس طرح پورے ہندوستان کے لوگ مل جل کر کے رہتے تھے، مگر چند افراد پاگل ٹائپ کے انہوں نے پورے ہندوستان کا ماحول خراب کر دیا، اور بھئی یہ چلے جاؤ، مسلمان ایسے ہو، مسلمان ایسے ہو۔ سنیں آپ پاگل ہیں، آپ کو سمجھ نہیں ہے، تاریخ پڑھ لیں آپ پچھلی اپنی، کہ ہم وہ ہندوستانی ہیں کہ ہم غریب النواز کے بائی چوائس ہیں، ہم بائی چانس نہیں ہیں، ہم غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ حضور خواجہ غریب النواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے بسائے ہوئے ہم لوگ ہیں۔ اور اگر ہسٹری بھول گئے ہو تو میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ غریب نواز کو جب بھگایا گیا تھا اس جگہ سے کہ یہاں اونٹ بیٹھتے ہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اب اونٹ ہی بیٹھیں گے، ہے نا، اونٹ ہی بیٹھیں گے۔ پھر بڑی کوشش کیا تھا مگر اونٹ کو ہٹا نہیں پائے تھے، اٹھا نہیں پائے تھے، وہ اٹھ بھی نہیں رہے تھے، تو غریب نواز نے ہمیں بسا دیا ہے۔ اب غریب نواز نے تمہارے اونٹ کو بیٹھا دیا تو کوئی اٹھا نہ سکا، اور ہمیں تو غریب نواز نے یہاں بسا دیا ہے۔ تو اپنی تاریخ پڑھ لیں آپ، اس لیے کبھی ایسی بے جا حرکتیں نہ کیا کریں۔ ہم اپنے ہندوستان کے لیے جیتے ہیں، ہندوستان کے لیے مرتے ہیں۔ ہم تو جملے کہتے ہیں، ایسا جملہ کسی نے نہیں کہا جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہر دیش سے اچھا پاکستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، افغانستان سے اچھا ہندوستان ہمارا، عراق سے اچھا ہندوستان ہمارا، ایران سے اچھا ہندوستان ہمارا، چین سے اچھا ہندوستان ہمارا، بنگلہ دیش سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ ہم کہتے ہیں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ اب اس پر روایت ہے، میں نے کہا نا کہ ہم لوگ غریب نواز کے بسائے ہوئے ہیں، تو یہ پاگلوں کی طرف دھیان نہ دیں۔ اچھا ہمارا حال یہ ہے قوم مسلم کا، ایک تو ڈبیٹ پہ جو آتے ہیں تو وہ جاہل رہتے ہیں، وہ ٹوپی لگا کے تو کوئی عالم نہیں ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ بے غیرت ہیں، ہماری قوم کو بیچنے والے لوگ ہیں، وہ بے غیرت اور مکار اور دجال لوگ ہیں، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ آج ہمیں یہ بتانا پڑ رہا ہے ہم ہندوستانی ہیں۔ بھائی کیوں؟ کس کو بتا رہے ہو آپ جو ہے نا اس طرح چل رہے ہو جس طرح آپ کو چلایا جا رہا ہے، آپ خود سے نہیں چل رہے ہو، اس وقت آپ کو میڈیا چلا رہا ہے، جس طرح وہ کہہ رہا ہے ویسے آپ کرتے چلے جا رہے ہو، آپ کو اس طرح الجھا دیا گیا، اس طرح الجھا دیا گیا۔ آپ یو سی سی کا معاملہ دیکھ لیں، میں ان موضوعات پہ کبھی گفتگو نہیں کرتا مگر بات سنیں آپ، حالات ایسے ہیں یو سی سی پہ کہ بھائی ابھی یو سی سی لایا جا رہا ہے، ڈراپ نہیں بنا، اس میں قوانین و ضوابط نہیں بنے، جیسے نام ہوا ہم لوگ سڑکوں پہ آ گئے، چلانے لگ گئے، یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا۔ بھئی صرف آپ ہی کا نقصان ہے، یو سی سی میں صرف آپ ہی کا نقصان، کوئی نہیں آتا ہے۔ ہر جگہ دیکھیں آپ، روڈوں پہ ہم ہی گھوم رہے ہیں، ہمیں جو ہے وہ کچھ ایسے شوشہ چھوڑ کر کے اور اس طرح کر دیا جاتا ہے، بس ہم چلاتے رہ جاتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں صحیح سے قیادت نہیں ہو رہی ہے، ہم ایسے موضوع پر چلاتے ہیں جس کا ابھی کوئی مسئلہ نہیں۔ ارے بھائی بچہ پیدا ہوگا تب تو نام رکھا جائے گا نا، ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی، 6 مہینہ پہلے آئے ہو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں ماں صاحب نام بتا دیں آپ۔ ارے بھائی پہلے ہونے تو دیجئے، پھر نام بتایا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا۔ تو ہمارے یہاں قیادت ٹھیک نہیں ہو رہی۔ ہمارے یہاں قیادت کا حال یہ ہے کہ بچھوؤں کی جماعت جا رہی تھی، فوج جا رہی تھی، تو ایک صاحب نے پوچھا کہ بھائی تم میں سردار کون ہے؟ تو بولے جس کو چھو لیجئے وہی سردار ہے۔ ہمارے یہاں مسلمانوں میں یہ قیادت ہے کہ جس کو آپ ٹچ کر لیں، چھو لیں میں، مس کر دیں، بس وہ قائد ہو گیا ہے، وہ قائد ہو گیا۔ آپ دیکھیں کہ ایسے لوگ قیادت کر رہے ہیں جو عیار ہیں، مکار ہیں، عیاش ہیں، وہ قیادت کریں گے ہماری۔ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ پرسکون رہا کریں، اور ایسے معاملات میں جو ہے وہ ایک اچھے قیادت کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ بالکل سب غلطی ہیں، اچھے قائدین بھی ہیں، مگر کم سے کم کوئی بھی مسئلہ ہو تو جذبات میں نہ آئے، پہلے ماحول مسئلے دیکھا کریں، اس کو سمجھا کریں، اس کے بعد پہ کوئی ریئیکشن دیا کریں۔ ہر جگہ ہوتا ہے بس مسلمان، ہر جگہ ہوتا ہے بس ہمارے بھی کچھ ایسے ہی ٹوپی اور جبہ کبہ والے لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، بھئی چلیں آج ایسا کریں گے، آج ایسا کریں گے۔ قیادت ڈھنگ کی میں نے کہا نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جذبات میں نہیں، عقل سے کام لیں، اور ہمیشہ امن و شانتی کے لیے اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جب صحابہ نے پوچھا تو کہا من سلم من لسانی و یدہ فہو مسلم،
جو اپنے ہاتھ سے اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ دے اسے مسلمان کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ظالم کے خلاف ہم نہ کھڑے ہوں، ہمیں کھڑا ہی ہونا چاہیے کہ ہم حسینی ہیں. اور یہ سبق ہمیں کربلا سے ملا ہے، کربلا سے ملا. پھر ہم یہ نہیں دیکھتے سامنے والا داڑھی والا ہے، سامنے والا جبے کبے والا ہے، سامنے والا مسجد مدرسے والا ہے. نہیں، اگر وہ ظالم ہے تو امام حسین نے کربلا میں جو آپ نے کھڑے ہو کر کے یہ اعلان کیا تھا، ادھر بھی نمازی تھے، روزے دار تھے، حاجی تھے، غازی تھے، مگر نہیں، وہ ظالم لوگ تھے، وہ بد کردار لوگ تھے. انہوں نے شریعت کو طبیعت میں تبدیل کر دیا تھا. امام پاک کھڑے ہو گئے تھے. تو ہمیں حسینی بننا ہے کہ ہر ظالم کے خلاف ہمیں کھڑا ہونا ہے انشاءاللہ تعالی، وہ کوئی بھی ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہمیں ہندوستانی ہونے پر فخر ہے کہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں الحمدللہ. میرے آقا فرماتے ہیں، اور یہ مستدرک الحاکم کی روایت ہے، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ قال علی ابن ابی طالب، حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اطیبو ریح فی الارض الہند. آپ دیکھیں کہ آپ کا نام کون کون لے رہا ہے، جس دیش میں آپ رہ رہے ہیں، کس کی زبان پہ ہندوستان کا نام آ رہا ہے. احبط بہا آدم علیہ السلام فعلق شجرہ من ریح الجنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سب سے بہترین ہوا، امام حاکم نے المستدرک میں اس حدیث کو نقل کیا ہے، اور میرے آقا ایک موقع پر اسی طرف رخ کیا تھا اور فرمایا کہ مجھے یہاں سے خوشبو آ رہی ہے، ہند سے خوشبو آ رہی ہے، ہند سے خوشبو آ رہی ہے. ہم ہیں کہ نہیں خوش نصیب کی ہندوستان میں اس سرکار کی زبان پہ ہندوستان ہے. یہ غریب نواز کا ہندوستان ہے، یہ حضور محبوب الہی کا ہندوستان ہے، یہ صابر پاک کا ہندوستان ہے، یہ اولیاء کرام کا ہندوستان ہے. ٹھیک. تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین ہوا سرزمین ہندوستان میں ہے. یہ امام حاکم نے المستدرک میں حدیث نقل کی ہے کہ سب سے بہترین ہوا کہاں کی ہے؟ سرزمین ہندوستان میں ہے. کیوں؟ حضرت آدم وہیں پر اتارے گئے اور آپ نے وہاں جنت کا خوشبودار پودا لگایا ہندوستان میں. اچھا، اس پر ایک بات اور عرض کر دوں میں، اس لیے بھی ہندوستان بڑا عظیم ہے کہ سب سے پہلے روئے زمین پر کوئی نہیں تھا، کوئی نہیں تھا. تو سب سے پہلے جو نبی تشریف لائے وہ کسی اور دیش میں نہیں بلکہ ہندوستان میں تشریف لائے. سرندیپ جو سری لنکا ہے اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا. تو سب سے پہلے نبی کہاں آئے؟ ہندوستان میں آئے. اچھا، جب حضرت آدم علیہ السلام آئے تو ان کی پشت میں کتنے نبی تھے؟ 1,24,000 کم و بیش. سب انہی کی اولادیں ہیں نا، اور نبوت پھر وہیں سے چلی ہے. تو 1,24,000 انبیاء اور رسولان اعظام حضرت آدم کے پشت میں تھے اس وقت حضرت آدم آئے. اور پھر حضرت آدم علیہ السلام اسی سرزمین پر 300 سال تک روتے رہے. یہ ہندوستان ہے. آپ نے دعائیں جہاں مانگی وہ بھی ہندوستان ہے. آپ احساس کریں جس ہندوستان میں ہم رہتے ہیں وہ ہندوستان کیسا ہندوستان ہے. آپ کی توبہ جہاں قبول ہوئی وہ بھی ہندوستان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کا نعرہ زمین پر سب سے پہلے، قربان جائیں آپ، قربان جائیں اس بات پر کہ نبی کے نام کا نعرہ، سرکار کا نام مقدس سب سے پہلے جہاں پکارا گیا وہ کوئی اور دیش نہیں، وہ ہمارا ہندوستان ہے. اور وہ کیسے، وہ روایت سن لیں آپ. میں حدیث پڑھ دیتا ہوں. میں تو اس پر تقریباً 20 حدیث لکھ کے لایا تھا ہندوستان پہ، مگر وقت نہیں، بس ایک روایت سن لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جب تشریف لائے، ٹھیک ہے، تو نزل آدم بالہند، پھر لفظ آیا، یہ سرکار فرما رہا ہے. میں پھر توجہ دلاتا ہوں کہ یہ لفظ کس کے ہیں؟ میرے نہیں، سرکار کے. میں تو سنا رہا ہوں. آپ ہندوستانی ہیں تو خوش نصیب ہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نزل آدم بالہند. سرکار نے فرمایا آدم ہندوستان میں آئے. سرکار کہہ رہے ہیں وستوحشا، تو جب آئے نا تو رات تو انہوں نے دیکھا نہیں تھا، تاریکی دیکھی نہیں تھی، تو وحشت ہوئی، گھبراہٹ ہوئی، بے چینی ہوئی جب اتارے گئے یہاں پہ. تو جب وحشت ہوئی فنزل جبریل، تو حضرت جبریل آئے
ہندوستانیوں خوش نصیب ہو، سب سے پہلے جبریل جہاں آئے وہ بھی ہندوستان ہے، وہ بھی ہندوستان ہے۔ تو حضرت جبریل آئے فنادا بالاذان، اور ہندوستانیوں خوش نصیب ہو، یہ اذان پہ روک لگانے والے جب آپ کا وجود نہیں تھا تو حضرت جبریل یہاں اذان دے رہے تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام اذان دیے، فنادا بالاذان، اذان دی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ مرتین، اشہد ان محمد الرسول اللہ مرتین، 2 مرتبہ کہا۔ تو سب سے پہلے نبی کا نام جہاں گونجا ہے یہ اذان تھی، ٹھیک ہے؟ تو نبی کا نام لفظ محمد، کیونکہ سرکار کا آسمانی نام کیا ہے؟ احمد، زمینی نام کیا ہے؟ محمد۔ تو جب نبی کا نام لیا، قال آدم من محمد، احمد سنے تھے، اوپر احمد ہی چل رہا تھا، اب زمین پہ آئے تو کہا من محمد، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ قال آخر ولدک من الانبیاء، اے آدم یہ آخری نبی ہیں اور تمہاری اولاد ہیں یہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم اگر تم کو ان کو بنانا مقصود نہ ہوتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ فرماتا، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے نبی کا نام جہاں گونجا ہے لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہاں؟ ہندوستان میں۔ اچھا ایک جملے پر غور کرا دیتا ہوں آپ کی، وستوحشا آگے ہے فاستقر، پھر قرار آ گیا حضرت آدم کو، وستوحشا وحشت سے، تو جب وحشت ہوئی تو قرار کس لفظ پر آیا؟ سکون کس پر ملا؟ سکون کس پر ملا؟ اگر اللہ اکبر پہ مل جاتا، فقط اللہ اکبر پہ، تو آگے جملے حضرت جبریل نہ کہتے، ٹھیک ہے؟ مگر آگے جب جملہ کہا نا تو اس کے آگے جملہ نہیں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ جملہ کہا نا فاستقر، بس قرار آ گیا۔ تو اولادو، آدم کی اولادو، فرما بردار اولادو، اولادیں تو سب ہے، فرما بردار اولادو، تمہارے باپ کو قرار مصطفیٰ کے ذکر سے آتا تھا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر سے آتا تھا، اور یہی وجہ ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ جو آیت ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے دلوں کو سکون دو۔ تو حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام سے حضرت تاجدار کائنات نے پوچھا کہ اللہ سے پوچھیں آپ کہ یہ اللہ کے ذکر سے دلوں کا سکون ہے، تو یہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ جس میں دلوں کا سکون ہے، وہ کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس حبر هذه الامہ فرماتے ہیں کہ ذکر اللہ ہوا ذکر محمد، جو چاہتا ہے بے چین ہو جائے، ہو گیا ہے بے قرار ہو گیا ہے، پریشان ہے، دل کو قرار نہیں ہے، وہ آ جائے اور محمد محمد کرتا رہے، مصطفیٰ مصطفیٰ کرتا رہے، اس کے دل کو سکون مل جائے گا۔ تو قرار دل کا قرار لفظ محمد ہے، ذکر محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے پہلے اذان ہندوستان میں ہوئی، اور سب سے پہلے نماز اگر کہیں ہوئی ہے پوری روئے زمین پر تو وہ ہندوستان ہے، حضرت آدم نے یہی نماز ادا کی، ٹھیک ہے؟ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، حاجیوں تمہارے لیے جاتے ہو، سب سے پہلے اگر کوئی حاجی گیا ہے تو وہ ہندوستان سے گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 70 حج فرمائے ہندوستان سے پیدل، اور 1000 عمرے کیے ہیں، ابھی بچے آئے نا عمرے کر کے، ہاں، تو سب سے پہلے عمرہ کرنے والا روئے زمین پر وہ ہندوستانی ہے، ہندوستان کے، یعنی ہندوستان سے گئے۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ انجیر کے پتے، عجوا، کھجور، کیلا، لیمو وغیرہ، اگر سب سے پہلے کہیں آئی ہے غذا تو وہ بھی کوئی اور دیش نہیں، ہندوستان ہے۔ جنتی برگ و ثمر اور خوشبوئیں سب سے پہلے جہاں اتاری گئیں وہ ہندوستان ہے۔ تو یہ ہمارا ہندوستان ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا، وما علینا البلاغ۔